بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام مرتضیٰ گیلانی ہے۔ آج صراط مستقیم ایپیسوڈ نمبر 6 میں ہم نماز کی اہمیت پر غور و تدبر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا کہ ترک نماز در حقیقت ترک اطاعت ہے، اور جس شخص کا اپنے رب پر بن دیکھے یقین کامل ہو اور اسے یہ خیال ہو کہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنے رب کے آگے پیش ہونا ہے، تو اس کے لیے نماز ادا کرنا نہیں بلکہ نماز چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں منیبین الیہ، کہ قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، واتقوہ، اور ڈرو اللہ سے، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور نہ ہو جاؤ مشرکین میں سے۔ تو نماز کا نہ پڑھنا مشرکین کا عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان یہ فرق ہی نماز ہے۔ اور صحابہ کرام تو ترک نماز کرنے والوں کو کافر سمجھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ گیا، اس نے کفر کیا، یعنی کہ ترک نماز عملاً انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی طرف عشق و محبت کے ساتھ رجوع کرو اور اللہ سے ڈرو، تبھی جا کے نماز قائم ہوگی۔ اور نماز قائم کرنے میں اور نماز پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ نماز پڑھنا ایسا ہوا کہ جسم آٹو پائلٹ پہ ہو تو یہ نماز پڑھنا ہو جاتا ہے، یعنی انسان روٹین میں، دل کہیں اور دماغ کہیں اور ہو، اور سوز و گداز اور سمجھ کے بغیر کوئی عمل کرے تو وہ نماز کا پڑھنا ہوا۔ اور اس کے برعکس نماز قائم کرنا کہ جب ایک بندہ بلا ناغہ ہر وقت نماز کو ایک وقت ملاقات سمجھتے ہوئے اپنے رب کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ کندھے جھکائے اس حال میں پیش ہو کہ بندے اور معبود میں کوئی تیجا نہ ہو، اور جب حمد و ثنا، درود اور دعائیں محو لب ہوں تو شدت عشق و محبت کے سوز و گداز سے یہ سینہ دل منور ہو جائے، اور عقل و شعور کلمات الہی پر شہادت دیتے ہوئے اس جسم ناچیز پر خوف ذوالجلال کی جو کیفیت طاری ہو، اور اس سے پھر بندہ اپنے رب کی طرف سر بسجود ہو، تو تب جا کے نماز قائم ہوتی ہے۔ حدیث جبریل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ احسان کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بندہ جب عبادت کرے تو یہ گمان کرے کہ اللہ اس کے سامنے ہے، اور اگر یہ نہ کر سکے تو کم از کم یہ ہو کہ جب وہ عبادت کرے تو اس خیال سے کرے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو نماز میں یہ خشوع و خضوع، یہ اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس اللہ کا خوف کہ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب، کہ جس نے آج سمود اور فرعون کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا، اور اس رب العزت سے محبت
جو کہ بہت رحمان رحیم اور بہت غنی ہے، جو کہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ تو جسم کے اندر، اس قلب کے اندر اللہ رب العزت کی وہ محبت اور اللہ رب العزت، اللہ ذوالجلال سے خوف کا یہ مرکب ایک کیفیت پیدا کرتا ہے جس کا نام ہے خشوع و خضوع۔ تو جب انسان نماز قائم کرتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون، تو جب انسان اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اس جنت فردوس کے وارث بن جاتے ہیں۔ نماز کی اہمیت اس حد تک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور اگر انسان اس سوال سے فلاح پا گیا تو اس نے آگے بھی فلاح پا لی، لیکن جو اس میں فیل ہو گیا تو وہ آگے جا کے بھی فیل ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نماز قیامت والے دن انسان کے لیے نور ہوگی، دلیل ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے نہ نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی اور نہ نجات ہوگی، اور اس کا حشر حامان، فرعون اور قارون کے ساتھ ہوگا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی کہ کسی کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائے یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے، اور دوسرا کہ جان بوجھ کر نماز نہ ترک کرنا ورنہ اللہ کا ذمہ تم سے اٹھ جائے گا، اور تیسرا فرمایا کہ شراب نہ پینا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اب ذرا سوچئے، غور کیجئے، فکر کیجئے کہ یہ نماز کی جو اہمیت ہے، یہ بنیاد ہے ہمارے دین کی اور ہمارے اللہ کے ساتھ تعلق کی، اور یہ نماز ہی ہے اگر ہم قائم کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ کے خوف اور عشق کے مرکب کے ساتھ، تو تب ہی ہم اس جنت کے وارث ہوں گے۔ ورنہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے من عمل صالحا فلنفسہ، کہ کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرے گا اس کا خمیازہ وہ خود ہی بھگتے گا، ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر جانا تو سب نے اپنے رب کی طرف ہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔